عبادت کا ملے گا، عبادت کہلائے گی. عبادت اتنی بڑی، لوگوں کو سحری کروائیں گے، ان کے لیے یہ ذریعہ بن رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں نا. تو یہ بالکل یہ ویسے ساری دنیا میں ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے جہاں بھی جائیں نا یہ لنگر والے، اور ان کا شوق ہی یہی ہوتا ہے، وہ انتظام کرنا، تو کھانا بنانا. بڑے بڑے ہم جب یورپ میں، خاص طور پہ ان ممالک میں تو بڑا مسئلہ ہے. یہاں تو ابھی بھی آپ کسی پکوان والے کو آرڈر دے کے منگوا لیں گے، وہاں تو 90% آپ کو خود ہی بنانا پڑتا ہے. وہاں ایسے پکوان والے حلال کھانے کہاں سے ملیں گے؟ اچھا. وہ بڑے بڑے کچن ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، اور ساری ساری رات لگے رہتے ہیں. اور اچھا وہ خود بھی کک بھی نہیں ہوتے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلے ان کا کام بھی کک کا ہوتا ہے، تو یہ وہ جاب وغیرہ کرنے سے ویڈیوز دیکھ نہیں، اصل میں وہ شاید چھوٹی پتیلی بنانے کے عادی ہوتے ہیں. بیرون ملک میں ایک فائدہ آپ کو میں بتاؤں، جو بیرون ملک رہا نا اس کو بہت سارے کام آ جاتے ہیں، اس کو کھانا پکانا سب سے پہلے آ جاتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ اکیلے رہتے ہیں نا. نارملی جو ہماری میجورٹی تو ہے وہ تو اکیلے رہتی ہے. شروع میں اکیلے رہتے ہیں. ہاں تقریباً اکیلے رہتے ہیں. ابھی بھی پاکستان سے اگر مثال کے طور پہ 1 کروڑ لوگ باہر ہیں تو شاید 90 لاکھ اب بھی اکیلے ہی رہ رہے ہیں فیملیوں کے ساتھ. لمبا ٹائم. ہاں تو ٹھیک ہے 6 مہینے رہے، سال رہے، لیکن وہ مطلب یہ کہ سالوں تک فیملیز ادھر ہی رہتی ہیں. فیملیز افورڈ نہیں ہو سکتی نا، ہر کوئی بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. فیملی تو بہت تھوڑے لوگوں کی ہیں، وہ تو کوئی ویل آف ہے یا بزنس مین ہو گیا یا اچھی جاب ہو گئی، ورنہ بیچارے اکیلے ہی رہتے ہیں. تو یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، ان کو کھانا بڑا اچھا پکانے آتا ہے، کیونکہ ان کو اب کھانا خود ہی پکانا ہے. اچھا ان کو کپڑے دھونے آتے ہیں، ان کو استری کرنے آتے ہیں گھر کے. اچھا یہ آدھے مکینک ہوتے ہیں، آدھے پلمبر بھی ہوتے ہیں، آدھے کارپینٹر بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے، کیونکہ ایکچولی وہاں بہت مہنگا ہے. میں نے خود دیکھا لوگ اپنے گھر کے اندر کلر کر رہے ہوتے ہیں، گھر والے مل کر، بچے بیوی سب مل کر. اچھا. میں نے کہا یہ کیسے؟ بولا بھائی کتنے میں 500 پاؤنڈ تھوڑی دیں گے کلر کرنے والے کو. تو یہ وہاں اچھا باتھ روم صاحب سارے خود کر رہے ہوں گے. یعنی ہمارے وطن میں تو بہت سارے کام ہم نے سیکھے ہی نہیں ہیں، لیکن باہر والے بڑے اچھا مکینک خود ہوں گے. تقریباً گاڑی کے چھوٹے موٹے اپنی گاڑی میں اوزار ملیں گے آپ کو ان کی. تو یہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں لوگ سیکھ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن یہ مفتی صاحب یہاں مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، یہ جو لنگر والی سرکار ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہی کھانا بنانا، کھلانا اور یہی کرنا، اس میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر بالکل ہی کٹ جاتے ہیں وہ لوگ. یعنی اب وہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ایک بھی بیان نہیں سن سکتے. بعض اوقات وہ نمازوں میں بھی سستی کر جاتے ہیں، تراویح میں بھی سستی کر جاتے ہیں کہ یار ہمارا کام لنگر بنانا ہے. تو ایک حد تک تو ان کو بھی کچھ چیزیں کرنی ہے نا. یعنی خاص طور پہ فرائض، واجبات، سنت موقدہ، اس پہ اچھا آپس میں ڈیوٹیاں باندھی جا سکتی ہیں کہ بھائی آج چلیں آپ یہ کام کر لیں تو میں وہ کر لوں. تو اس میں تو سستی نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ یہ سوچ لے میں تو سب کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. حاجی صاحب کی نظر باہر والوں پہ بھی ہوتی ہے. جی بالکل، کون کیا کر رہا ہے. کیونکہ بعض اوقات اچھا میرا تو میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں کیوں نظر ہوتی ہے کہ ہم جب اجتماع میں جاتے ہیں نا، بڑے اجتماع ہوئے تو ہمیں باقاعدہ الگ سے پھر لنگر والوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے. کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ ملاقات بھی نہیں کر سکے آپ سے. ان کو سب کی ملاقات کے بعد ان کو بلایا جاتا ہے کہ بھائی ان سے ملے، یہ کھانا پکانے مصروف تھے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں حلیہ وائز جو ہے نا وہ دینداری کم چھلک رہی ہوتی ہے. ایسا کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ بیچارے اتنی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ بیانات نہیں سن رہے، چونکہ شاید دین کے اتنا قریب نہیں آ رہے، تو ایسا نہ ہو صرف لنگر میں ہی رہ جائیں اور جو ضروریات دین ہے، جو بنیادی ضرورت ہے سیکھنے کی، وہ بھی تو سیکھے نا. تو اس کے لیے بھی کچھ توجہ ہونی چاہیے. اس میں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ کام میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کہ میں نہیں کرنا ہے. اور نگرانی بھی اگر کرنی ہے ان سب کی تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ خود باقاعدہ کوئی عملاً پکا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور 4 کی جگہ 40 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک طبقہ، ایک تعداد ہے کہ جو بالکل جو ہے اسی میں مزہ آتا ہے. ہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مبارک رہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ یوں ڈیوٹیاں باندھ کر. اگر واقعی انہی کا ہی کھڑا ہونا ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے، تو طاق رہتے تو 5 ہے نا. اس میں تو یہ اپنے دل میں شوق یہ بھی تو پیدا کریں نا کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آ گئے اور یہ گیٹ پہ ہی صرف انتظار کرتے رہیں گے. جب بیان بھی سن گئے، اس کے بعد نعت آ رہے ہیں، کلام پڑھے جا رہے ہیں، مناجات. تقریباً ہماری کراچی میں ماشاءاللہ کئی علاقوں میں یہ ایک انداز ہے اور طاق راتوں میں وہ مساجد کے اندر اہتمام ہے. تو اس میں جہاں سب یہ کہہ رہے ہیں یہ طبقہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آپ وہی بیان اپنے موبائل پہ بھی سنتے رہیں ساتھ ساتھ. اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں تو مسجد میں جو چل رہا ہے کسی کے ساتھ واٹس ایپ پہ کنیکٹ کر لیا. اصل شوق کی بات نہیں ہے، شوق ہی ختم ہو گیا. یعنی وہ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی کام، بے شک وہ نیکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے سارے علم دین سے محروم رہ جاتے ہیں. بہت زیادہ بعض اوقات نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، اہم باتیں بھی انہیں نہیں پتہ ہوتی. تو بہت اچھی بات ہے جو بھی مسجد کے خدمت گار ہیں، لنگر بناتے ہیں یا دیگر انتظام، کمیٹی والے جیسے ہیں. اب کمیٹی والوں کو لگتا ہے ہمارا کام ہماری مسجد میں جو آنے والے ہیں اس کا انتظام ہی کرنا ہے. بھائی آپ بھی تو کچھ بیان سنیں، شاید بیان سن کے آپ کے اندر بھی مزید بہتری آ جائے گی. تو کچھ نہ کچھ اپنے اندر شوق ہونا چاہیے. خواتین اس میں جو ہے نا ایک چیز یہ ہے کہ اپنے شوق سے کر رہے ہیں، رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں. یہ خود غور کر لیں، ہم حکم نہیں لگا رہے، کیونکہ اپنے شوق سے کریں گے نا تو جس چیز کا شوق ہے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے. لیکن اگر یہ مقصود ہوگا کہ ثواب کمانا ہے، رضا الہی پانی ہے، تو پھر جس چیز کا وقت اور ضرورت ہوگی نا انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. جیسے یہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ان چیزوں میں غافل ہو جاتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی اور بڑا طبقہ ہے
کہ جو یہ سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, وہ تو اس میں صلاۃ و تسبیح میں بھی کسی نہ کسی طرح شامل ہو جاتے ہیں. اور یہ جو بات کی حاجی صاحب نے کہ آلٹرنیٹ ڈیوٹیز لگا لیتے ہیں, بھائی آج میں جا رہا ہوں, آج آپ یوں کر لو, تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. وہی والی بات ہے کہ نیت یہ ہو نا ثواب, چاہے آپ گیٹ پہ کھڑے ہوئے, چاہے آپ کھانے وغیرہ کے انتظامات دیکھ رہے ہیں, چاہے مینجمنٹ کا کوئی اور شعبہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے ثواب کمانا ہے تو پھر انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. حاجی صاحب اسلامی بہنیں بھی تو ہیں, یہ تو چلیں مردوں کی بات ہو گئی, اسلامی بھائی مسجدوں میں آ گئے, تاخراتوں میں ہمارا ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے. یہ اسلامی بہنیں کیا کریں شب قدر کے لیے, ان کی کس طرح رات گزرے؟ دیکھیے انڈیویجول عبادت جو ہے وہ تو سبھی نے کرنی چاہیے. اسلامی بہنیں بھی اپنے رات کی بڑی اچھی تقسیم کاری کر سکتی ہیں, اور اگر گھر والے باہر ہیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں کہ اب کوئی خدمت کسی کی کرنی نہیں ہے. اب آپ بھی گھر میں ہیں اور آپ کا کمرہ ہے, اللہ سے باتیں کریں, تو تلاوت قرآن کریں, نوافل پڑھیں, خود بھی صلاۃ و تسبیح پڑھیں. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ عبادت میں نا ورائٹیز رکھیں. ایک ہی چیز کنٹینیو کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں. تو بھائی آپ نے سمجھا کہ میں نے 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ نوافل پڑھنے ہیں, تو 1 گھنٹہ تلاوت کرنی ہے, 1 گھنٹہ ذکر و اذکار کرنا ہے, 1 گھنٹہ پھر تھکن ہو رہی تو مدنی چینل دیکھنا ہے. اس کی اگر تقسیم کاری ہوگی نا تو پھر رات بہت اچھی گزر سکتی ہے, اور پھر اس کے اندر بہت سارے نیکی کے کام کر لیے جائیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ 7 8 10 اگر نیکی کے کام ایڈ آن کر لیے ہر طاق رات میں, تو جو بھی رات طاق رات ہوئی ملٹیپلائی بائی 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ دیر سو بھی سکتے ہیں, بالکل سونا چاہیے. اگر آپ کو پوری رات جاگنے کی عادت بہنیں پورا دن کام بھی, لیکن وہ الارم رکھیں تاکہ آپ کا سونے میں رات نہ گزر جائے. آپ کی والی نیپ جو ہے نا, الحمدللہ آج آپ نے کتنی دیر کی؟ آج میں نے 30 منٹس کے لیے, آج میں نے تراویح کے بعد لگ رہا ہے نا فریش. آج میں نے تراویح کے بعد لے لی, ابھی 3 بجے نہیں لے سکا. اچھا, مجھے پتا تھا میں نہیں لے سکوں گا کیونکہ آج ہم یہیں, میں 3 بجے سے یہیں ہوں, 3:30 سے یہیں ہوں, تو مجھے پتا تھا میں 3 ساڑھے 3 کے بعد نہیں لے سکوں گا. تو تراویح کے بعد بیان تھوڑا لیٹ تھا تو میں نے نیپ لے لی, اور پھر 2 بیان تھے اور سارے. اور اس میں تہجد بھی مل جاتی ہے نا. ہاں میرے یہ بھی ذہن تھا الحمدللہ. اب آدھا گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ اس پہ تھکن بھی اتر گئی, اور تہجد کی اور اس نیت سے سونے کا ثواب بھی, سونا بھی عبادت ہو جائے گا. ماشاءاللہ. حاجی صاحب اس میں ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, جو شب قدر کا جب بھی قصہ ہوتا ہے تو وہ جھگڑے کی مذمت بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے. جھگڑے کی وجہ سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ مخفی کر دی گئی. جھگڑا جو ہے نا حضور ویسے بھی برکت اڑاتا ہے. آپ اگر اسی چیز کو دیکھ لیں, شاید یہ اسی کا اثر ہے کہ آپ جس خاندان میں جھگڑا ہے, نا اتفاقی ہے, جس یوں سمجھیے کہ آفس میں نا اتفاقی ہے, جس ٹیم میں نا اتفاقی ہے, جس مجلس میں نا اتفاقی ہے, آپ کو اس جگہ پر برکت سب سے پہلے اڑتی ہوئی نظر آئے گی. اور اتفاق کی برکت ایسی دیکھیے, مجھے یاد ہے ایک بار ہم ایک ملک میں گئے تو اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ 5-6 ریجن تھے نا, تو سب ریجنز کی کارکردگی ہے. ایک ریجن سب سے کمزور تھا جب میں پہلی بار گیا, اور اس بار وہ سب سے ٹاپ پہ تھا. تو میں نے بغیر کوئی مشورہ کیا, میں نے کہا سب سے زیادہ وہاں اتفاق ہوگا. انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے کہا یہ سارے کے سارے اسلام میں اپنے نگران کے ساتھ یوں جڑے ہوئے ہوں گے. کہتے بالکل یہی مسئلہ ہے کہ وہ اتنا پیار ہے ان میں آپس میں, وہ نمبر 1 آ گئے. تو یہ طے ہے. اب ساری دنیا میں مشورے کر کر کے ہمیں سمجھ آ گیا کہ جب اب دیکھتے ہیں نا کارکردگی ڈاؤن ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں نا اتفاقی کا, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپس میں گروپنگ کا, بعض اوقات لابنگ کا, انسان دوسرے کے خلاف کینہ رکھ رہا ہوتا ہے, برکت سب سے پہلے چلی جاتی ہے. کاروبار میں دیکھ لیں, آپ کسی آفس میں ہیں اور آپ کے ساتھ کولیگز ہیں, آپ HOD ہیں, آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپس میں برکت ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے امیر اہل سنت نے جب مرکزی مجلس شورا بنائی تھی نا, تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے مرکزی مجلس شورا بناتے وقت سب سے پہلی چیز یہ دیکھی تھی کہ آپس میں کمبینیشن کیسا ہوگا. مجھے وہ بندہ لینا ہی نہیں ہے کہ جن کی بعد میں آپس میں ناراضگیاں میں ٹھیک کرواتا رہوں. بھائی اگر اتفاق ہوگا تو ترقی ہوگی نا. تو یہ ویسے بھی ایک چلے مدنی پھول ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کا شعبہ بنانے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں بزنس مین سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے آپ پیکنگ ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, آپ کسٹمر سروسز ڈیزائن کر رہے ہیں, یا کوئی بھی آپ سمجھ رہے ہیں یار میں ایک ٹیم بنانا چاہ رہا ہوں, جتنی ٹیم ممبرز ہیں نا پہلے یہ چیک کریں کہ آپس میں کیمسٹری کیسی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے بڑے کام کے مگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ پہلے سے ہی نکلیں, آپ کا نقصان ہی ہونا ہے. یہ لڑائی جھگڑے میں ہی آپ کا ٹائم نکل جائے گا. ٹیم کمزور ہو اور متفق ہو وہ بڑے بڑے گول اچیو کر لیتی ہے. ٹیم کمال کی ہو اور ہر بندہ کیپٹن ہی بننا چاہتا ہے, ہر بندہ ہی آگے نکلنا چاہتا ہے, دوسرے کی ٹانگ کھینچنا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں آگے بڑھ سکیں گے. میں کل آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے اتنی شاندار کل بات سلمان بھائی کے ساتھ کی کہ مدنی چینل میں پروفیشنل جیلسی ہی نہیں ہے. ہم لوگوں میں آپس میں ایسا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کا پروگرام کی ریٹنگ کیا ہے تو اس کی کیا ہے, تو کیوں ترقی ہو رہی ہے مدنی چینل کی؟ کیونکہ سب کا مقصد ہی ایک ہے, بھائی آپ کر لیں, میں کر لوں, میروز بھائی کر لیں, ہم تو آپس میں پروگرام بھی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ کر لیجیے گا, آپ کہتے ہیں میں کر لوں, تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے نا کہ مقصود اللہ کی رضا ہے. تو ہمیشہ ترقی ملے گی, آپ کے بچوں میں بھی ترقی ہو جائے گی, آپ کے گھر میں ترقی ہوگی, آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی. فوکس کریں اتفاق پر.
اگر جھگڑے ہیں, اگر نا اتفاقیاں ہیں, برکت ختم ہو جائے گی. پہلے سے مگر کیسے لیڈر کو پتا کیسے چلے, امیر اہل سنت کو کیسے پتا چلتا ہے دیکھیں, کہ میں شورا میں اس کو شامل کر رہا تھا تو یہ بندہ ایسا نہیں ہے؟ درخت سے توڑ کے تھوڑی امیر علیہ السلام لائے ہیں, یہ 20 25 سال سے دعوت اسلامی والے تھے, ان کا بیک گراؤنڈ تھا, ان کی پرفارمنس تھی, اس کے سامنے دیکھا گیا کہ یہ آپس میں مل کر ایک دوسرے سے کام بھی کرنے والے ہیں, اعتراض تنقید یہی ان کا کام ہے. تو چیک کرنا تو آسان تھا نا, دعوت اب بھی ہمارے لیے آسان ہے کہ اگر ہم دعوت اسلامی میں کسی کو ذمہ داری دے رہے ہو تو پتا ہوتا ہے یہ کر کیا رہا ہے علاقے میں, پتا چلے سارا علاقہ اس سے ٹینشن میں ہے اور ہم نے مجلس میں لا کے باقی مجلس کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا. تو سب سے پہلی چیز ٹیم مین. دیکھیں کچھ لوگ ٹیم مین نہیں ہوتے, یہ میں سب کو مدنی پھول دے رہا ہوں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں, جو کسی بھی چیز میں ٹیم بنانا چاہتے ہیں, جاب میں ٹیم بنانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ قدرتی طور پہ ٹیم مین ہی نہیں ہوتے, وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, وہ سولو فلائٹ ہے. تو ان سے کام وہ لے لیں جو اکیلے کریں, جو لگتا ہے ٹیم کے ساتھ کام کر سکتا ہے, دوسرے کی سن سکتا ہے. اچھا پھر اسی طرح ہر بندہ کیپٹن نہیں بن سکتا, ہر بندہ نگران نہیں بن سکتا. کچھ لوگ کسی کے ماتحت رہ کے کام کر سکتے ہیں, وہ کسی کے نگران نہیں بن سکتے, ان کو لے کے چلنا ہی نہیں آتا. وہ نہیں ہوتا بندہ راستہ بتانے والا آگے چلے اور آگے جا کے اتنا آگے نکل جائے کہ پیچھے والا ڈھونڈ رہا ہو تو کدھر گیا. راستہ بتانا بھی ایک کام ہے, آپ اس دفتار سے چلیں کہ پیچھے والا آپ کو فالو کر سکے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا پیچھے آئیے گا, اور اتنی اسپیڈ میں جاتا ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے کدھر گیا بھائی وہ بتانے والا. تو اس کا مطلب اس کو راستہ ہی دکھانا نہیں آتا. تو کبھی بھی نگران ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کی اسپیڈ یہ ہو کہ آگے بھی لے جانا ہے اور پیچھے رکھنا بھی نہیں ہے, ساتھ چلانا ہے. کیپٹن بننا, ٹیم کا نگران بننا, مجلس کا نگران بننا, اور یہ صلاحیتیں دیکھنی پڑتی ہیں ورنہ مجلس برباد ہو جاتی ہے. اشفاق بھائی یہ جو اتفاق ہے نا, اتفاق یہ بہت بڑی اچیومنٹ اور بہت بڑی کوالٹی ہے, اور ہم بعض اوقات اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں نا, اپنے آپ کو شائن کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اتفاق کرنا سیکھیں. کیونکہ جھگڑا کرنا, اختلاف کرنا یہ تو بہت ایزی ہے, یہ بہت ایزی ہے. مشکل کام جو ہے, مردانگی والا کام جو ہے وہ اتفاق کرنا ہے, کہ جبکہ کوئی معقول وجہ ہی نہیں ہے اور پھر اختلاف کر رہے ہیں. تو اتفاق چھوڑنا جو ہے نا یہ خود ایک اچیومنٹ ہے, جو ٹیم والی بات کر رہے تھے نا. تو اگر ٹیم کوئی اختلاف چھوڑنا, جو آپ نے کہا نا مشکل کام اتفاق کرنا ہے, ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں, ایک جگہ ہم بیٹھے تھے, کہا یار اگر آپ کو اس کو یہ بات منانی ہے نا تو آپ اس کی الٹی بات کر دو کہ یہ کام نہیں کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہے کرنا ہی کرنا ہے. بولے چلو ٹھیک ہے اب کرنا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے, آپ جب بھی اس کو کہے گے نا کرنا ہے, اس نے کہنا نہیں کرنا ہے. اچھا یہ کام نہیں کرے, کہے گا کرنا ہے. تو اب لوگوں نے ذہن یہ بنا لیا ہے کہ اس کو منوانا ہے نا اپنی بات, تو الٹی بات کرو, کیونکہ اس نے ہمیشہ مشورے کا الٹا ہی جواب دینا ہے. یعنی ان کو فیل یہ ہوتا ہے کہ میں مانوں کیوں کسی کی. اللہ, اور یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو آپ کہنا بیٹا یہ لے لینے, میں نے یہ نہیں لینا, دوسری چیز لینی ہے. آپ یہ بچوں والی عادت بڑوں میں تو نہیں ہونی چاہیے نا, کہ بڑے ہو کر بھی ہر مشورے کا الٹا. اچھا ان کی نفسیات بھی جو لوگ سمجھ جاتے ہیں نا, پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ والا موبائل لینا ہے, تو دوسرے موبائل کا کہیں گے یہ لے لے, وہ کہے گا یہ لو. مفتی صاحب کوئی آ گیا ہے جھگڑالو آپ کی ٹیم میں, آپ ہیں نگران, اب اس کو کیسے سنبھالے, کیسے پھر جھگڑا کرنے والے سے جھگڑا نہ کیا جائے, آپ ہیں بھی حق پر پھر بھی آپ جھگڑتے نہیں ہیں, یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو, اس کی فضیلت بھی ہے کوئی؟ دیکھیں حق پر ہوتے ہوئے ہی معاف کرنا, یا قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا, اس کی فضیلت الگ. ایک بندہ قادر ہی نہیں ہے کہ سامنے والے سے مقابلہ کر سکے یا کوئی بدلہ لے سکے. تو جب آپ حق پر بھی ہوتے ہیں اور قدرت بھی ہے کہ آپ انتقام لیں, بدلہ لیں, ایسے موقع پر آپ ان کو اگر معاف کرتے ہیں اور درگزر سے کام چلانا, یہ بھی تو ایک خاص صفات ہے نا. عفو, درگزر, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, یہ جو ایک پہلو قرآن نے بیان فرمایا, معاف کریں, درگزر کریں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ یہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے آپ نرم ہو گئے. اور حضور اسلام ایسے نرم ہوئے کہ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہوتے گئے. سبحان اللہ. اور کیسے کیسے واقعات, ایسے نہیں کہ کوئی واقعات نہیں ہوئے, کتنے واقعات ہوئے ہیں. اور ایسے سے واقعات جو بظاہر غزوے کے موقع پہ کسی کو صف سے صحیح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ماری, تو وہ اسی ٹائم ہی کہہ رہے ہیں مجھے اب آپ اس کا بدلہ دے دیں, میں چھڑی مارنا چاہتا ہوں, یعنی بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے مواقع پر بھی کیا کیا, ٹھیک ہے یہ چھڑی ہے تو بدلہ لے لوں, نہیں میرے قمیض نہیں تھی تو آپ بھی قمیض اتاریں, یعنی کپڑا ہٹائیں. آپ شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا اور وہ پھر بدن کو چوم رہے ہیں, یعنی انہوں نے یہ عذر ایک کیا تھا کہ میں اس لیے بدن کو چوم لوں. تو اس طرح کے واقعہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ انداز, تو یہ بہت واقعات ایسے. پھر آگے یہی خلفۂ راشدین کی ہم سیرت پڑھیں, پھر دیگر کی, یعنی ان کو قائل کر لیا, بالآخر وہ اسی طرف آ گئے. حالانکہ عرب کے لوگ تھے اور بڑے دلی طور پر اگر یوں کہیں تو ان کو سمجھانا, یعنی وہ بہت سخت تھے قلبی طور پر,
لیکن ان کو نرمی کی طرف لانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک ادا ہے. اور یہ مثالیں آپ کو ہر دینی ماحول میں اور ہمارے ماحول میں تو بہت سی ملتی ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ نے کس انداز سے کئی لوگوں کو قائل بھی کیا اور مائل بھی کیا, اور آج تک وہ موجود بھی ہیں الحمدللہ. لیکن پیچھے جائیں گے تو کوئی بیسک اس طرح کی وجہ ہوگی. تو نمازیوں میں بھی ہوتے ہیں, مساجد میں ہی بعض اوقات ہوتے ہیں, لیکن ان کو ڈیل کرنا. اب سختی سے جواب دیں گے حل نہیں نکلے گا. مسجدوں میں شور ہوں گے, لڑائیاں ہوگی, اسی طرح کہیں اور بھی. کچھ چیزوں کا خاموشی کے ساتھ ہے. جن گھروں میں خاموشی ہے نا, ان میں واقعی ایک روحانیت ہوتی, برکت. ایک کہہ لیں کہ گھروں کے اندر شور شرابہ اگر ختم کر لیں کسی طرح کا, ہر کوئی کہہ لے میں نے اونچا بولنا ہی نہیں ہے, میں نے اونچائی سے جواب ہی نہیں دینا کسی کو, یعنی دینا ہے تو نرمی سے ہی دینا ہے. یہ اگر بڑے بھی اس طرح کرنا شروع ہو جائیں تو چھوٹوں میں بھی یہ عادت پیدا نہیں ہوگی. یعنی یہ ایک اصول بن جائے کہ جواب نرمی سے دینا ہے. واہ, جواب نرمی دے. اس گھر میں چاہے آپ کہیں مہمان بن کے چلے جائیں نا, آپ کو ایک سکون ملے گا. اور کئی جگہ پر آپ مہمان بھی بن کے جائیں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ چائے جلدی آئے پیوں, نکلوں میں میدان جنگ میں آ گیا ہوں. یہ میں کہاں آ گیا یار اس کی وجہ سے. تو اس لیے گھر میں بھی سکون چاہیے. تو اس کا ایک یہ ہے کہ نرمی سے ایک دوسرے سے جواب دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ملے گا. اشفاق بھائی, یہاں ٹیم کا جو آپ نے فرمایا کہ اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, تو بعض اوقات تھوڑی سی تربیت کر دی جائے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات واقعتاً کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, یا تو غلط فہمی ہوتی ہے یا ایک کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو اختلاف کی وجہ ہے نا, اس کو تلاش کرنا چاہیے. جو ٹیم کا نگران ہے جو بھی, اس کو دیکھنا چاہیے, اس جہت سے بھی دیکھنا چاہیے. بعض اوقات وہ وجہ ختم کر دی جائے تو وہی ٹیم بہت اچھا کام کر سکتی ہے. مطلب صرف اختلاف کی بنیاد پر ان کو پارا کر دینا یہ بھی کوئی دانش ہو سکتا ہے کوئی ویلڈ ریزن ہو, وہ ختم کر دیا جائے. بھائی صاحب, یہ بات تو ہو گئی شب قدر کے حوالے سے. مزید اس رات میں کیا کیا خاص چیزیں ہیں, اس رات میں کیا خصوصیات ہیں؟ ایسی خاص رات ہے کہ جس کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری صورت نازل ہوئی ہے. اسی سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اب 1000 مہینوں سے بہتر تو اسے فرمایا گیا, مگر اس میں جو فرشتوں کا نزول ہے نا, اس کی بڑی پیاری تفصیل ہے کہ اس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں, اور روایتوں میں آتا ہے جتنے زمین پر کنکر ہیں اس کی تعداد کے مطابق. آپ امیجن کریں, اربوں خربوں, پتہ نہیں کوانٹٹی بھی آؤٹ ہو جائے گی نا. اور پھر جبریل امین آ کر کعبے کی چھت پر جو ہے وہ سبز رنگ کا پرچم لہراتے ہیں. اچھا, اور پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اس رات دعا کرنے والے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کبھی تاک راتوں میں سے کسی رات جو لیلۃ القدر ہوگی اور اس میں اگر تم پر رکت طاری ہو, کبھی جسم پہ ہلکی سی طاری ہوتی ہے جب بندے پہ رکت طاری ہو, فرمایا یا تو فرشتے قریب سے گزرے ہیں یا انہوں نے تم سے مصافحہ کیا ہے. تو سبحان اللہ, آپ غور کریں کہ فرشتوں کا قرب جو ہے, یعنی اللہ کریم اس رات فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہا جائے. تو تاک رات کو تو یقین کریں ٹارگٹ کر کے دعائیں عبادت کرنی چاہیے. اب تو ویسے بھی 2 رہ گئیں, آج 25ویں بھی بس اختتامی ہے, اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور اب 2 رہ گئی ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ اسی انداز میں گزارنا. یہ ہاتھ ملانے کی جو بات فرما رہے ہیں, یہ فرشتے ہاتھ ملاتے ہیں؟ جی, فرشتے مصافحہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں, حدیث پاک میں ہے. اب ٹھیک ہے, ہمیں وہ بظاہر ہمارے ہاتھ ملاتے ہوئے کوئی نظر نہیں آتا, لیکن یقیناً وہ ہمارے قریب آ رہے ہیں, ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں اور رحمتوں کا سایہ ہو رہا ہے. اور کیا چاہیے اس رات میں؟ سبحان اللہ, برکت والی رات ہے. مگر اس رات بھی کچھ لوگ محروم رہتے ہیں. جی, اسی حدیث کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں نا, صبح ہو جاتی ہے جی, تو وہ عرض کرتے ہیں جبریل امین سے. اچھا, فرشتوں کا بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دیکھیں کہ اے جبریل, اے روح الامین, اللہ کریم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بارے میں کیا فرمایا, ان کی حاجتوں کے بارے میں. یہ ساری رات دعائیں کر رہے ہیں, ہم آمین کہہ رہے ہیں, ان کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں, ان کی حاجتیں پوری ہوئی کہ نہیں, کچھ مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سب کی مغفرت فرما دی سوائے 4 قسم کے لوگوں کے. اب آپ پہلے تو یہ غور کریں کہ کتنی بڑی مغفرت کی رات ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور پھر ایسی مغفرت والی رات, وہ 4 بدنصیب کون ہیں, 4 قسم کے لوگ کون ہیں جو اتنی مبارک رات بھی نہیں بخشے جا رہے. اس کا مطلب ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا. اب ناظرین ذرا غور سے سنیں کہ اس میں فرمایا شراب کا عادی نہیں بخشا جاتا, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا, 3rd فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا, اور 4تھا قطع تعلق کرنے والا. اب آپ غور کر لیں, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے یہ جرم ہوں گے کہ اللہ کریم اتنی رحمت والی رات بھی ان کو نہیں بخشتا. تو اس کی شدت اور سیویرٹی کو سمجھنا چاہیے. شب برات ابھی ہم نے پچھلے دنوں گزاری, اس میں بھی ایک لسٹ آئی تھی حدیثوں میں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار بخشے جا رہے ہیں, مگر جو چند بد نصیب نہیں بخشے جاتے, اس میں بھی شراب کا عادی, اس میں بھی ماں باپ کا نافرمان, اس میں بھی رشتہ داری کاٹنے والا. اٹ مینز یہ گناہ کتنے بڑے ہیں.
اور آج کل اشفاق بھائی جس طرح بتایا جا رہا ہے نا کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جا رہی ہے، اس قدر نشہ شراب، اچھا نشے کی بھی الگ الگ چیزیں اب تو آ رہی ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں اسکول کالجز میں آئے دن خبریں آتی، حیران ہو جاتے ہیں ہم، اور ماں باپ روک بھی نہیں رہے اور روک بھی نہیں پا رہے کیونکہ صحبتیں بری دے دی، اب ہاتھ میں بھی نہیں رہا معاملہ. لیکن چلے وہ نوجوان ہی جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے کہ شب برات شب قدر بھی وہ نہیں بخشے جائیں گے. تو خدا کے واسطے شراب بھی اور ہر قسم کے نشے سے توبہ کریں، اور پھر ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ راضی تو رب راضی، ماں باپ ناراض تو رب ناراض. خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، انہیں دکھ نہ پہنچائیں. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ شب قدر بھی انہیں نہیں بخشتا. پھر رشتہ داری کاٹنے والے، مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والے آگے بڑھیں، معافی مانگیں، رشتہ داری جوڑ لیں. کوئی بات نہیں، اگر انہوں نے کوئی بات بری کی تھی آپ جا کے دوستی کر لیں، کہہ بھی دیں ان کو بڑی رات آنے والی ہے، معاف کر دیں، آئیے مل کے رہتے ہیں. کیا پتہ اللہ کریم اس معافی کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے. سبحان اللہ. اور اس طرح جو دور ہوں ماں باپ سے یا اعتکاف وغیرہ میں ہوں، ہو سکتا ہے موبائل وغیرہ پہ سن رہے ہوں، جی وہ بھی ماں باپ سے دیکھیں راضی کر کے ہی اعتکاف میں آنا چاہیے تھا. اول تو دیکھیں ویسے بھی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو فوری طور پہ انہیں راضی کرنا چاہیے، اور ویسے وقتاً فوقتاً بھی انہیں معافی طلب. کبھی کبھی ماں باپ بتاتے نہیں ہیں، دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو ماں باپ کہہ ہی دیں. ماں باپ بڑے اگر کوئی بری بات ہو تو ماں باپ جیسا شفیق کون ہے یار. ایک بار معافی مانگو سینے ہی لگاتے ہیں، سینے لگاتے مانگے تو صحیح معافی. اور معافی بھی پھر جس کے معافی کا طریقہ ہے. جی معافی بھی تو بعض اوقات کچھ لوگ ایسے مانگتے ہیں، معافی میں بھی معافی مانگنی پڑے گی. معافی تو تمیز سے مانگو. ہاں بھائی معاف دیکھو میں نے بیان سن لیا، اب آج معاف کر دو، پھر نہیں مانگوں گا. اگلا کہ نہیں مانگ بھائی معافی رہنے دے اپنے پاس ہی. تو پیار محبت سے ماں باپ سے تو بہت لجاجت کے ساتھ. میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ بیٹے کا، بلکہ آداب میں پڑھا تھا کہ بیٹے پر باپ کا یہ حق ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ غلام کی طرح رہے. جس طرح غلام ریڈی ہوتا ہے نا کب آقا حکم فرما دے، ایسا بیٹے کو رہنا چاہیے. انفارچونیٹلی آج جوان بیٹے نے باپ کو غلام بنایا ہوا ہے. باپ بیچارہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، بیٹا پیسے دے دو، بیٹا میرا یہ کام کر دو. نہیں ابو ٹائم نہیں ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہو. یعنی باپ کو رکتے، ہماری بہن کہتے ہیں رکتے ہوئے، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے بیٹے کے آگے دیکھا کہ بیٹا میرا یہ کام کر دو. حق یہ تھا کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے کہ اس کی آواز بھی پست ہو اور ریڈی ٹو سرو ہو. یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک رہنما یہ بھی فرمائیں کہ جیسے معافی مانگنے کی آپ نے ترغیب دی ہے، والدین ہوں یا جو بھی ہو ان سے معافی مانگی جا رہی ہے، کوئی بھی ہو تو وہ بھی تو معاف کر دینا ہے، سب وہ بھی معاف کر دیں. بالکل، ہم نے تو پہلے بھی بات کی تھی کہ جس سے معافی مانگی جائے اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن بعض اوقات نا دل اتنا شدید دکھایا ہوتا ہے. میں ماں باپ کی بات کروں گا کہ آپ نے ان کی کسی بات کو مانا نہیں ہے، ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ صرف ایک رسمی طور پہ میسج کر رہے ہیں یا فون کر رہے ہیں. ان کو یہ ریئلائز بھی کرائیں کہ میں واقعی شرمندہ ہوں، میں واقعی آپ کا خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں. پیر پکڑ لینا اور کچھ آنسو بھی بہا لیں، اور ان کو یہ وعدہ بھی کرے کہ اب میں تنگ نہیں کروں گا، تاکہ معافی نظر بھی تو آئے نا. یعنی آج آپ معافی مانگ رہے، کل پھر دل دکھانے کا پلان ہے، تو پھر کون سی معافی ہے وہ؟ اور اگر اس میں کچھ ایسے اسباب ہو جائیں گے، یعنی جس وجہ سے والدین ناراض ہیں، ہاں جس وجہ وہ اسباب ختم کریں. دوسرے بھائی یا بہنوں کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی والا معاملہ ہوتا ہے، جی والدین سے ڈائریکٹ تو نہیں ہوا لیکن وہاں واقعی اس کی خطا ہوتی ہے، اس نے غلطی کی ہے، وہاں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان سے بھی معافی مانگ لینا، یعنی اس سے بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور والدین میں واقعی جو سب باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے مزاج کو دیکھیں. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو ذکر فوکس فرمایا والدین کے ساتھ فرمایا. جی اصل میں والدین کی خدمت کو شاید عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا ہی نہیں جاتا، ذمہ داری سمجھ کر کیا جاتا ہے. عبادت بھی تو پوری پوری راتیں کرتے ہیں، ثواب ہی ملے گا نا. واہ واہ واہ. تو خدمت کو عبادت ثواب کیوں نہیں سمجھاتا؟ 40 منٹ کی صلاۃ و تسبیح میں کھڑے ہوتے ہیں، ثواب کے کبھی لیے. ماں کے پاس کھڑے ہو جاؤ 2-5 منٹ. تو ہم کیا واقعات نہیں پڑھتے؟ ہم بایزید بستامی کے نہیں پڑھے، ہم نے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات نہیں پڑھے. بالکل ان کی عبادت ہوں گی، روزے سب چیزیں ہوں گی، لیکن جس کو فوکس فضیلت کی وجہ بیان کی ہے وہ ماں کی خدمت. اور ایک دعا پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی ہے. ایک دعا 12 سال کی محنت، جنگلات کی عبادت، اور ادھر ایک دن پانی کا پیالہ لے کر بایزید بستامی جو ہے وہ کرے. جب سردی کی وہ رات تھی اور پیالہ جب اٹھایا تو نیچے سے کھال بھی ان کی ادھر آئی اور بالکل ایسی برف گویا کہ جم گئی تھی. تو ماں نے ایک دعا کی تو اللہ پاک نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا، کتنے مقام پر بھیجا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب وہ کسی نے آ کے جوان نے جب کہا تھا کہ میرے والد مجھ سے پیسے لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، تو وہ جو پوری ایک حکایت ہے نا واقعی اس کو کہ وہ آ رہے ہیں گنگناتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ ان کا فیصلہ بعد میں کیجئے، پہلے اس بابا جی کی بات سنیں، یہ کیا سوچتے ہوئے آئے. اب وہ ہیں تو عربی کے اشعار، ان کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن وہ جو سوچتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب اولاد نہیں تھی، آج اور ہم دعائیں کرتے ہیں پھر بیٹا ملا، میں جوان تھا، فصلوں میں کھیتوں میں محنت کر کے آتا، اس کو اٹھاتا،
پھر آہستہ آہستہ یہ بڑا ہو گیا، میری کمر جھک گئی، یہ توانا ہو گیا، میں ضعیف ہو گیا، اور آج میں نے کیا چند سکے لائے ہیں حضور، تو سکے لیے تو آپ سے شکایت لگانے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سے آنسو، فما انت و مالک لابیک، تم چند سکوں کی بات کرتے ہو، تو اور تیرا مال ہی تیرے باپ کا ہے، تیرے والد کا ہے، ہمارا سب کچھ یعنی سب کچھ گویا کہ۔ تو یہ جو اس طرح کی روایات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے، تعلیم سے اگر ہمارے نوجوان یہ سمجھیں، دیکھیں ہر گناہ کی سزا عذاب وہ تو آخرت میں ہی ہے، مگر کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا دنیا میں بھی، اور ان میں یہ والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا، اسی طرح انعامات بھی تو آخرت میں ملیں گے، ثواب جزا سب آخرت میں ہے، لیکن کچھ کا بدل اللہ دنیا میں دے گا، اور ان میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا ہے کہ اللہ دنیا میں ہی عطا کرے گا۔ تو یہ واقعی معاشرے میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کوئی بزرگ آ کے بابا یہ سناتے ہیں نا، خود رونا آتا ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کی یہ حالت ہے، بیماری بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو بیٹے نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ 7 بیٹے ہیں، 7 کوئی نہیں، 7 بیٹے ہیں، 7 کوئی نہیں، اور ان کی دوائی کے لیے وہ یعنی وہ محتاج ہوئے تھے، اور اس طرح کی ان کی کیفیات تھیں۔ تو یعنی میں ان اس اکیلے نے 7 کو پالا، اکیلے نے 7 کو پالا، آج ساتوں اس کو ان کے آپس میں ایسے اختلافات اصل میں نا یہ وجہ، دیکھیں وجہ یہ، یہاں ان بھائیوں سے اور بہنوں سے میں بات کروں گا، وہ بھائی کیوں نہیں سنبھالتا؟ ذمہ داری تو بہن نے لی تھی۔ ارے بھائی آپ کی لاٹری لگ گئی ہے، اگر آپ کے 6 بھائی نہیں والدین کی خدمت کر رہے تو آپ تو یہ لپک کے لے لو نیکی۔ ہم اس ریس میں رہ جاتے ہیں کہ میری اکیلے کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، سب کریں، جب سب نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں؟ اس میں تو جس کو یہ موقع ملا اس کے وارے نیارے ہو گئے نا۔ حدیث پاک میں تو جب محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو خرچ کرنے کا، خدمت کرنے کا، دوائی دلانے کا، ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ حج کا تو صرف دیکھنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ تو وہ بھائی بہنیں جو سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس بھائی کی ذمہ داری تھی، اس نے وعدہ کیا تھا، آپ کو موقع ملا ہے، بلکہ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا کہ بھائیوں نے جائیداد دے دی کہ بھائی تم سارا ورثہ تم رکھ لو، مجھے میرے ماں باپ دے دو۔ یہ بھی لوگ ملے کہ بھائی مجھے میری خدمت مجھے چاہیے، اور یہاں تو یہ کہ بھائی ماں باپ کو تم رکھو، بھائی ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے اشفاق بھائی تجربے کی بات یہ، مشاہدہ یہ، رکن شورا تصدیق یا تردید کریں گے کہ جو والدین کو خوش رکھتا ہے نا، آرام میں رکھتا ہے، تو وہ بھی بالآخر خوش اور آرامی میں رہتا ہے، عیش میں رہتا ہے، وہ موج میں رہتا ہے، موج میں رہتا ہے۔ ان کی دعائیں کہاں پہنچا دیتی، ایسا ہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، قرآن شریف سے بھی اس رات کا تعلق ہے، نزول قرآن کس طرح ہوتا تھا، اس کی کیا کیفیات تھی حضور علیہ السلام پر، صحابہ اکرام علیہ رضوان پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک نازل ہوا، دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ جو یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، جی، پھر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ نزول کی کیفیات ہیں، وہ تو روایت بڑی طویل ہے بخاری شریف کی، خلاصہ یہی کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں تنہائی اور خلوت کی محبت ڈالی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلتے چلتے غار حرا کے مقام پہ پہنچے جب وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب یہ پہلی وحی وہاں اتری، نازل ہوئی۔ اب دیکھیں اشفاق بھائی، قرآن کی ہم 2 طرح کی ترتیب دیکھتے ہیں، ایک ہے ترتیب نزول اور ایک ہے ترتیب مصحف، ترتیب کتاب، ترتیب مصحف، جو جلد کی صورت میں ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ایک یہ ترتیب ہے، اور ایک ہے ترتیب نزول کہ جس وقت جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں پہلی وحی، پہلی آیت اقرا، تو یہ ہم پارے میں دیکھیں تو سورہ 30ویں پارے میں جا کے یہ صورت موجود ہے، لیکن اب شروع میں دیکھیں تو فاتحہ کے بعد ہی سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، بقرہ، سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی۔ سورہ آل عمران مدنیہ صورت ہے۔ تو قرآن پاک کی جو ترتیب یہ ہمارے سامنے موجود ہے جو جلد کی صورت میں، یہ وہی ترتیب ہے جو قرآن لوح محفوظ پر ہے۔ اچھا، اب آیتیں نازل ہونا تو صحابہ، نبی کریم علیہ السلام کا قرآن پاک سے اور پھر صحابہ کو کیسا اٹیچ رکھا کہ ایک ایک آیت کو یاد بھی کرنا ہوتا تھا صحابہ نے، اور پھر یہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہ کس صورت کی کس جگہ آیت رکھنی ہے۔ اچھا، جی ہاں، یہ بھی یاد، کیونکہ اقرا کی بھی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد سورہ مزمل کی طرف جائیں، یعنی آگے نزول اچھا، ایک ساتھ پوری صورت بھی نازل کوئی نہیں، پوری نہیں ہے، اللہ، وہ پھر دوسری صورت نہیں، وہی تو پھر وہاں کی وہی آئی تو پھر وہ آیتیں، یعنی اس طرح قرآن نازل ہوتا گیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ یہ فلاں صورت فلاں آیت کے بعد اس کو رکھنا ہے،
اور اس کو اس سے پہلے اس صورت کو یوں رکھنا ہے. کاتبین کا کیسا کمال تھا. صورتوں کی ترتیب آپ ان کے حافظے دیکھیں, یہ ایسے نہیں یاد ہوتا, یعنی اٹیچمنٹ قرآن سے اتنی تھی. ایسے تھوڑی حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی مجھے جگہ بھی یاد ہے, وقت بھی یاد ہے, رات میں نازل ہوئی تھی یا دن میں نازل ہوئی, یعنی یہ بھی نزول بھی پتہ ہے, شان نزول بھی پتہ ہے, اور رات اور دن کے بارے میں بھی پتہ ہے, اس مقام کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ نازل کہاں ہوئی تھی آیتیں. کیا بات ہے. تو یہ قرآن کی جو یہ والی نزول والی کیفیات اور پھر صحابہ تک پہنچانا. اچھا نبی کریم علیہ السلام پڑھتے تھے نا آیت, جیسے نازل ہوتی ہے نا, حضور علیہ السلام پڑھتے تھے. میں کہتا ہوں اللہ کی بھی شان کہ اپنے محبوب کی یہ مشقت بھی گوارا نہیں فرمائی. لا تحرک بہ لسانک, اے محبوب آپ زبان کو بھی حرکت نہ دیں. قرآن اتارنا بھی ہمارے ذمے, آپ کے دل میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمے. یعنی حضور علیہ السلام کے دل میں جو قرآن پاک کو جمع کیا گیا, اس کے لیے یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ یہ جو زبان سے پڑھتے ہیں, کیونکہ جیسے الفاظ نازل ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ان کو دہراتے تھے, ان کو زبان سے پڑھتے تھے. اللہ نے آپ کے دل میں وہ جمع فرمائے. قرآن کے پہلے حافظ قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کے پہلے قاری قرآن, عالم قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یعنی قرآن بھی عطا فرمایا رب نے, یہ علم بھی عطا فرمایا, اس میں جو کچھ ہے وہ بھی عطا, وہ بیان بھی آپ کو, اور ما کان و ما یکون کا علم بھی دیا, اور آپ نے پھر آگے یہ صحابہ تک پہنچایا. میں کہتا ہوں ان کی زندگیاں واقعہ ہی صرف قرآن پاک پڑھنے کے اعتبار سے نہیں, قرآن کی حفاظت کے اعتبار سے, اس کی ترتیب کی محافظت کے اعتبار سے. ترتیب وہی کہ جو لوح محفوظ پر ہے, لیکن نزول کی آپ کیفیات دیکھیں, واقعی کوئی آیت کہاں پہ نازل, کوئی کہاں پہ, کوئی کہاں پہ. ایک علماء کرام بڑا پیارا نقطہ بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب کتاب نازل ہوئی تو کوہ طور پر بلایا, اور وہاں آپ گئے 40 دن تک, 30 دن آپ نے اعتکاف کیا, روزے رکھے, آپ پر اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی. پھر فرمایا 10 دن اور اضافہ کریں, 40 دن پورے ہوئے تو کتاب نازل ہوئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ساتھ قرآن یوں نہیں دیا گیا, تدریجاً 23 سال کے عرصے میں دیا. اچھا 23 سال میں بھی پھر جب دوسری وحی کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اب دوبارہ غار حرا پہ آئیں. اگر اللہ فرماتا تو حضور علیہ السلام لازمی جاتے, وہیں جاتے, لیکن یہ بھی کہ یہ ظاہر ہے یہ بھی ایک مشقت والا کام تھا کہ وہاں پہنچنا. ادھر کوہ طور پر بلایا جا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, یا نہیں کہا جا رہا کہ آپ بھی غار حرا پہ دوبارہ آ جائیں, اب دوبارہ وہی آئے گی, آپ غار حرا پہ نہیں, بلکہ یہ بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام مکے کی گلیوں میں ہے تو اللہ نے جبریل کو ان گلیوں میں بھیجا ہے, اگر میرے نبی مدینے پہنچے ہیں تو اللہ نے جبریل کو مدینے میں بھی بھیجا. سبحان اللہ. یعنی یہ مختلف واقعات کہ قرآن اس طرح نازل بھی ہونا. اچھا پھر حضور علیہ السلام کا باقاعدہ انہیں یہ بتانا کہ اس طرح اس قرآن پاک کو جمع کریں, جمع رکھیں. اور جب قرآن جلد کی صورت میں نہیں تھا اس وقت بھی تو حافظ قرآن تھے, اس وقت بھی تو قرآن کو یعنی بالترتیب یاد کرنا. تو یہ نزول قرآن اور یہ ترتیب نزول اور ترتیب مصحف, اس لیے جو تفاسیر کی کتابیں آپ کو ہر صورت میں شروع کے اندر یہ ہیڈنگ ملے گی کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر فلاں ہے, اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے تفاسیر میں, جی ہاں تقریباً, یعنی اردو میں بھی ہمارے یہاں صراط الجنان میں تو انتظام ہے اس کا, اہتمام کے ساتھ جو ترتیب نزول اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے کئی جگہوں پر یہ بیان کیا ہوا ہے, اور کئی بڑی اور تفاسیر میں ہر صورت پہ بیان کیا ہے باقاعدہ, اس کا نمبر یہ, اس میں فلاں جگہ پر نمبر ہے. یہ سب لکھنا, یاد رکھنا, یہ سب کام ہمارے اسلاف نے کیا ہے. سبحان اللہ, احسان ہے ان کا. زاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ اشعار ہو جائیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, ایک دو شعر آپ جو مخصوص طرز میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے بسا دیے ہیں, ان کے نثار کیسے ہی رنج میں ہو, کیسے ہی رنج میں ہو,
ان کے نثار ہوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے گئے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے در بے بہا دیے گئے ایک دل ہمارا کیا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے غنچے دیے ہیں ماشاءاللہ کال دے دیجیے محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے نور سحر سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ شب قدر اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کیوں کہا جاتا ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اس رات میں کوئی خاص وظائف ہو جو پڑھے جاتے ہو بالخصوص اسی رات وہ بھی ارشاد فرمائیں اس رات نبی پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پر بڑی پیاری دعا عطا فرمائی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی طاق راتوں میں اس کو کثرت سے پڑھا کریں اور 1000 مہینوں سے بہتر رات کے بہت سارے شان نزول لکھے علماء کرام نے ایک بڑا پیارا شان نزول ہے مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینوں تک عبادت کی روزے رکھے عبادت کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہمارے تو عمریں تھوڑی ہیں تو اللہ کریم نے قلب مصطفیٰ سے اس غم کو دور فرمانے کے لیے ہم امتیوں پر مہربانی کرتے ہوئے یہ رات ایسی عطا فرمائی کہ اس رات میں جو عبادت کرے وہ حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لیتا ہے تو یہ ہم پر بڑی مہربانی کی گئی ہے اس کو مس نہ کریں اور خوب عبادت کریں سبحان اللہ آخری 1 منٹ ہے کراچی میں سحری وغیرہ
موقوف فرما دیں. آئیے دعا میں امیر اہل سنت کے ساتھ